إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. محترم حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. اسلام کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی گئی وہ نعمت ہے کہ اس نعمت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو میرا عذاب انتہائی شدید ہے. آج مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کے تعلق سے مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. ہمارے حالات ہندوستان کے اندر دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اور ہماری خاموشی ایسی ہے جیسے لگتا ہے کہ ہم مسلمان سو رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان سو رہا ہے، آج کا مسلمان بیدار نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک مسلمان اپنے اندر اسلام کو پیدا نہیں کرے گا، جب تک مسلمان اپنے اندر اسلام کو جگائے گا نہیں، اس وقت تک حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہیں. ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، پیدا ہونے کو مسلمان ہیں، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئے، ہمارے نام اسلامی ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے کردار اسلامی نہیں ہیں. ہماری عبادات تک جو اسلام کے مطابق میں انجام دینا چاہیے ہم نہیں انجام دیتے. مسلمانوں کی جو کیفیت ہے یہ بلا وجہ نہیں بنتی. آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو کیفیت ہے اس کے اسباب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن لوگ اپنے آپ پہ ضرور ظلم کرتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی ہی حالات سے دوچار کرتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتلایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم
حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو یوں ہی تبدیل نہیں کر دیتا ہے، حالات ایسے ہی تبدیل نہیں ہوتے ہیں، حالات اس وقت تبدیل ہوتے ہیں جب لوگ خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے حالات برے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تبدیل ہو چکے ہیں، آپ کے حالات اچھے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تبدیل ہو چکے ہیں۔ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیگر اقوام پہ الزام لگا کر اور دیگر غیر مسلم قوموں پہ ہم الزام لگا کر یہ سوچیں کہ ہم اپنے آلات سے، اپنے عبادات سے، اپنے طاعات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں موڑ لیں تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ مسلمان جب تک اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ مسلمان اپنی عبادات کو جب تک تبدیل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کے حالات دیکھے جائیں تو اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات جو خراب ہو رہے ہیں اس کی بڑی وجہ اسلام سے مسلمانوں کی دوری ہے۔ ہم اسلام سے کتنے قریب ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم اپنا موازنہ کریں، اپنا حساب کریں تو ایک طرف اسلام کے احکامات کو رکھ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو رکھ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں رکھ دیں اور جن کاموں سے منع کیا ہے انہیں رکھ دیں، اور اس کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہر مسلمان خود اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ کیا اسلام کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اسلام کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے، اور اپنے اندر اسلام کی کتنی مقدار پائی جا رہی ہے اس کا موازنہ کرے، حساب کرے کہ ایک مسلمان کے اندر کتنا اسلام ہے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، کلمہ کی گواہی دے دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر دینا زبان سے کافی نہیں ہے۔ ایمان حقیقت میں زبان سے اقرار بھی ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارا ایمان سچا ہے۔ ایمان کو سچا ثابت کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے اسلام کو مضبوط کرنا ہوگا، اور یہ مضبوطی اسی وقت آئے گی جب ہم اسلام کی جانب لوٹیں گے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی آخری فرد کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس سے اس کے پہلے فرد کی اصلاح ہوتی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے، اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیز میں عزت تلاش کریں گے تو ہمیں عزت نہیں ملنے والی ہے۔ یہ عزت، یہ غلبہ، یہ طاقت، یہ قوت، یہ پاور، یہ سلطنت، یہ تمکنت، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو عطا کرتا ہے اور مومنوں کو عطا کرتا ہے جن کے ایمان اور عمل کے اندر تضاد نہیں پایا جاتا، جن کا ایمان شریعت کے مطابق ہوتا ہے، جن کا اسلام عمل کے اندر دکھتا ہے، جن کا اسلام ان کے اخلاق اور کردار کے اندر دکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے صرف کلمہ توحید کی گواہی دے دیں گے اور زندگی کو جس طریقے سے چاہے گزار لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر نازل ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو نازل نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کے حالات پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کتنا آزمایا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان حسبتم ان تدخلوا الجنہ
یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کی ضرورت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے۔ اس وقت کے مومن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایمان کے اندر، اسلام کے اندر کتنے قوت والے تھے، اس قدر قوت تھی ان کے ایمان میں، اسلام میں، کہ وہ اپنی گردن تک کٹا دیتے تھے، اپنے مال اور گھر کو چھوڑ کر دوسری جانب روانہ ہو جاتے تھے، ہجرت کر جاتے تھے۔ یہ قوت تھی ان کے ایمان کی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے۔ تو ہماری اپنی کیفیت، ہماری اپنی حالت، ہمارے اپنے اسلام کو اگر دیکھا جائے تو بالکل صحیح نظر آتا ہے کہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کلمہ توحید کو ادا کر دیا اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یا ایمان لے آئے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جو پچھلی قومیں تھیں، جو پچھلے انبیاء کرام تھے، ان کے جیسے حالات تو تمہارے ساتھ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ان کی تو حالتیں ایسی تھیں کہ وہ بھوک پیاس کے اندر مبتلا تھے، پریشانیاں، مصیبتیں اور جنگیں ان کے اوپر نازل کی گئی تھیں، اور کیفیت کیسی تھی؟ وَزُلْزِلُوا، ان کے اندر زلزلہ برپا کر دیا گیا تھا۔ زلزلہ آتا ہے تو ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، ایسے ان کے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ گویا ان کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا ہے۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور رسول کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے، رسول کے انصار، رسول کے مددگار، رسول پہ ایمان لانے والے یہ کہہ اٹھے، چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ ایمان تھا، نبی تھے، صحابہ کرام تھے، ان کے اصحاب تھے، انصار تھے، حواری تھے، اور ان کو اتنا آزمایا گیا، اتنی پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا کہ وہ چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس قدر پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ حالات بگڑتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اگر ہم مسلمان اپنے حالات کو تبدیل کر لیں تو یہ پریشانیاں بھی تبدیل ہو جائیں گی۔ حالات بگڑتے ہیں، ہم مسلمان اپنے حالات کو، حالات سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے معاشی حالات کو درست کر لیں، حالات سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیمی میدان میں بہت آگے پہنچ جائیں، حالات سے مراد یہ ہے کہ آپ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو آپ نے اپنے حالات کو تبدیل کر لیا، ورنہ حالات کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جیسے جس راستے پہ جو چلنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی راستے پہ چلاتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بارے میں نہ سوچے، اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ اگر جائزہ لیا جائے تو حالات جو تبدیل ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب کے طور پہ نازل کی جاتی ہیں۔ غیر قومیں ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہیں، یہ تسلط، یہ ان کا جبر، ان کا ظلم ہمیشہ برقرار رہے گا اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو ان کا جبر، ان کا تسلط، ان کا ظلم، یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا، اور جیسے ہی ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو تبدیل کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ جو شخص
اللہ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کلمات سکھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن الناس، اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھلا دیتا ہوں، چند کلمات سکھلا دیتا ہوں، چند باتیں سکھلا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر کلمہ امت کے ہر فرد کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھلایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ پوری امت کے ہر فرد کے لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو، شریعت کے احکام کو تم ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مسلمانوں کی حفاظت کب ہوگی؟ جب اسلام کے مطابق ان کی زندگی گزرے گی۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی تم پابندی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادات کو، اس کے احکام کو، اس کی شریعت کی تم پابندی کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پریشانیوں میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی۔ یہ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے، اور یہ تعلیم ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں، تاکہ یہ پریشانیاں جو ہمیں لاحق ہو رہی ہیں پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ پریشانیاں کب لاحق ہوتی ہیں اور مدد کب رک جاتی ہے؟ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے اندر ہمیں ملے گا کہ جب ہمارے ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے، جب ہمارے اسلام کے اندر کمی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو جاتی ہے۔ ایمان کی کمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر پاتا ہے۔ پہلی چیز، تین چیزیں ہیں، اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مدد رکتی ہے، اور اس چیزوں کو ختم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس وقت، ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہو۔ پہلی چیز ایمان کا پختہ ہونا۔ ایمان کا پختہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرک سے بھی دور رہیں، ریاکاری سے بھی دور رہیں۔ اگر آپ شرک میں مبتلا نہیں ہیں تو اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص بنائیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور ریاکاری سے دور رہیں۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی، نماز کی پابندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ نیک لوگ تھے، جیسے ہمارے آباء و اجداد تھے، یہ نیک لوگ تھے، یہ نیک لوگ جب گزر گئے تو ان کے بعد ایسے ناخلف افراد پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسوف یلقون غیّا، انہیں گمراہی ملے گی، ہلاکت ملے گی، بربادی ملے گی۔ اور یہی حالات ہمارے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔
اور ضائع کرنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اپنے ناموں کے آگے محمد لگاتے ہیں، اپنے ناموں کے بعد احمد لگاتے ہیں، اپنی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے ضائع کرنے سے، نماز کے نہ پڑھنے سے ہمارا اسلام صحیح معنوں میں برقرار ہے. علماء کرام کے اگر فتوے اٹھائے جائیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ علماء کرام نے نماز نہ پڑھنے والوں کو کافر ٹھہرایا ہے. جہاں پہ شدت ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کو کافر ٹھہرایا ہے، اور کافر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں ہوتی ہے. جن علماء کرام نے تھوڑی سی نرمی اختیار کی ہے، ان علماء کرام کے بیانات بھی آپ سن لیجئے. جنہوں نے تھوڑی سی نرمی اختیار کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے کو جیل میں ڈال دیا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اسی جیل کے اندر سڑ کر مر جائے گا. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے وہاں سے دھکا دے دیا جائے گا. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے توبہ کرائی جائے گی، یعنی نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے، پڑھتا ہے ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے. تصور کیجیے، ایک پل کے لیے تصور کیجیے کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی اور علماء کرام کے ان اقوال کو نافذ کیا جاتا تو ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کی گردنیں اڑ چکی ہوتی ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو نماز کو چھوڑتے ہیں؟ ہم مسلمانوں میں تقریباً 90% مسلمان ایسے ہیں جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. علماء کرام کے اقوال و بیانات کو دیکھا جائے تو بعض علماء کرام نے نماز نہ پڑھنے والوں کے شادی کو ختم کرنے کی بات کہی ہے کہ اگر کسی شخص کی شادی کسی ایسے فرد سے ہو جاتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے. یہاں تک سختی ہے، ہم نے اسے معمولی سمجھ رکھا ہے، جو کہ توحید کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے بڑی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تھے قافلوں کو، سرایا کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دیتے کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا. اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہیں تو انہیں بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. توحید کے بعد سب سے پہلی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ نماز کی، اور آج ہم اسی نماز کو ضائع کر رہے ہیں. اسی نماز کے تعلق سے ہم غفلت برت رہے ہیں، اور اسی نماز کو ہم ترک کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں. تعجب کی بات ہے اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان سارے ذرائع اختیار کرتے ہیں اپنے آپ کو عزت دینے کے لیے، لیکن جس کے ہاتھ میں عزت ہے اس کے گھر میں آ کر اپنے ماتھے کو نہیں لیتے ہیں. مسلمانوں کی نماز کا اندازہ مساجد سے کیا جا سکتا ہے. اس بستی میں کتنے افراد رہتے ہیں اور الحمدللہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، لیکن مسجد ویران ہیں. رمضان کے مہینے میں وقتی طور پہ ہم اپنے اسلام کو جگہ دیتے ہیں، اور وہ بھی جگانا صرف اس لیے رہتا ہے کہ ہمارے روزے صحیح ہو جائیں. ہم اسی وجہ سے اپنے روزوں کو صحیح کرنے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں. گویا ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ شرم آ رہی ہے کہ ہم کیسے نماز چھوڑ دیں اور روزہ رکھیں. اس شرم کو دور کرنے کے لیے، اپنی آپ کی شرم کو دور کرنے کے لیے ہم نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. ورنہ عام حالات میں دیکھا جائے تو کیا نوجوان، کیا بچے اور کیا بوڑھے، سب کی سب نماز سے غافل ہیں، اور نماز کی غفلت کی وجہ سے سارے دوسرے نیک اعمال ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو یہاں تک علم نہیں ہے کہ کن کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کیا ہے. ہمارے مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں
تو اس تعلق سے انہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں صحیح طریقہ کیا تھا۔ یہ کیفیت ہو چکی ہے، یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں، اور ان حالات کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہی تبدیل ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر نازل ہو جائے تو نازل ہونے والے ہیں۔ ہمارے یہاں جس قدر غفلت دیکھی جاتی ہے نماز کے تعلق سے، شاید ہی کہیں پائی جاتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے صفحات آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مقامات پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، کتنے مقامات پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بہت ساری جگہوں پہ مل جائے گا، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جتنی تاکید کی ہے اتنی تاکید کسی دوسرے نیک عمل کی نہیں پائی جاتی، کسی بات کی نہیں پائی جاتی، اسے ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سہارا لیتے تھے۔ حالات تبدیل ہیں تو ہمیں سہارا لینا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کچھ نیکی کر کے گڑگڑانا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ہمارے حالات کو تبدیل کر دے۔ تو اس کے لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مانگتے تھے۔ یہ چیز بھی ہم سے ضائع ہوتی جا رہی ہے، اور نماز کے ضائع کرنے سے، نماز کے چھوڑنے سے ایک دوسری چیز بھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عبادت قرار دی ہے، وہ بھی ہم سے ضائع ہو رہی ہے۔ ہم کبھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز کے لیے آتے ہی نہیں ہیں۔ نماز کے لیے آئیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے در پہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہم نماز کے لیے آتے نہیں ہیں تو سب سے بہترین عبادت، سب سے بہترین عبادت کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کرتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات میں، خاص طور سے پریشانی کے حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑگڑا کر دعا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، صحابہ کرام اپنی تیاری کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہیں، اور اس قدر عاجزی کے ساتھ گڑگڑا کر اتنی لمبی مدت تک اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کے کندھے پہ موجود چادر گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اب بس کر دیجیے، اب بس کر دیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ مسائل ٹوٹ جاتے ہیں، پریشانیوں پہ پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، ہر قسم کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے کان پہ جو تک نہیں ہوتی۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ پریشانیاں جو ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں اس کے لیے کم از کم اللہ تبارک تعالیٰ کے در کا رخ کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا کر ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں۔ آج ضرورت ہے اور ذمہ داری بھی ہے، جو بڑے ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے افراد پہ نظر رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور صرف یہ سوچ لینے سے کہ بچے بڑے ہو گئے ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ آپ گھر کے بڑے ہیں، بچے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، اور یہ ذمہ داری ایسی ہے
کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کے تعلق سے آپ سے پوچھے گا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، نگراں ہے۔ گھر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، اولاد سے نوازا، بیوی بچوں سے نوازا، تو آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ جس طریقے سے ان کو کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے ان کی عبادات پہ نظر رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ سوچیں کہ بچے خود رخ کریں گے، نماز پڑھیں گے چاہے نہیں پڑھیں گے، ہمیں سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ کی خام خیالی ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر والوں پہ نگراں بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا، فالمرء راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ آدمی اپنے گھر والوں پہ نگراں ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ آپ سے آپ کے اعمال کے، آپ کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بچوں اور بیویوں کے نماز، ان کے عبادات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ آئیں، جمعہ کا خطبہ سنیں، اور جمعہ کا خطبہ سننے کے بعد جس طریقے سے آپ آئے تھے اسے ہی واپس چلے جائیں۔ اس طریقے سے اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ اور جمعہ کا جو مقصد شریعت کے اندر رکھا گیا ہے وہ اصلاح کا مقصد ہے، آپ کو دینی باتیں بتلانے اور دینی تعلیمات پہ عمل کرانے کے لیے خطبے کو رکھا گیا ہے۔ شریعت میں یہ صرف ایک کے فرد کی طرح نہیں ہے کہ خطیب آئے اور اپنا وقت پورا کرے چلا جائے اور آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ تبدیلی کو لانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں اتنی خراب ہوگی اور ان کے حالات اتنے خراب ہوں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو اور ایک نظارہ کرنا ہو تو برما کے اندر مسلمانوں کے حالات کا نظارہ کر لیجیے۔ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، نیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، کھولیے، اور کھولنے کے بعد برما کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھیے۔ وہ بھی مسلمان تھے، وہاں پہ رہتے تھے جس طریقے سے آپ مسلمان ہیں اور یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حالات کو سدھارا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ حالات کتنے خراب ہیں اور کتنے بدتر ہیں اس کو آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حجت قائم کر دی ہے۔ آپ خود مسلمانوں کے حالات کو دیکھیے اپنے پڑوسی ملک کے اندر، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ برما کے اندر مسلمانوں کے حالات کتنے خراب ہیں، اور حالات انہیں خراب نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہم سکون کی زندگی اگر گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل ہماری اولاد سکون کی زندگی گزارے۔ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں سکون کے ساتھ گزاری، انہیں یہ خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ آج حالات اتنے بدتر ہو جائیں گے۔ ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی آنے والی نسل، آپ کی مسلمان نسل کن حالات سے دوچار ہوگی، اس کے لیے آپ اپنی آنکھیں ابھی سے کھول لیں، اپنے حالات کو ابھی سے تبدیل کر لیں، تو یہ وقت رکھتے ہوئے اپنے حالات کو تبدیل کرنا ہو، حالات کو اپنے گرفت میں لینا ہو۔ ورنہ اگر ہم اسی طریقے سے غفلت کا شکار رہیں تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ کے پوتوں کی، آپ کے بیٹوں کی کیفیت کیا ہو۔ جس طریقے سے برما کے حالات ہیں، یہ حالات ایسے ہی پیدا ہوئے، حالات پیدا ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارگر، کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، اور اسی سبب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سنجیدگی سے ہر مسئلے کو لیں، اور اس مسئلے میں سب سے پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کا۔ ہم یہ عہد کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں
کہ آج ہی سے یہ عہد کر لے کہ ہم سے جتنا بھی ہو سکے گا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ نوجوان آپس میں ایک ٹیم بنا دیں اور ٹیم کی شکل میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ ٹیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جانب آئے، یہ ٹیم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، اپنے اسلام کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، تب حالات تبدیل ہوں گے، ورنہ ہر ایک اگر دوسرے کی طرف دیکھتا رہا کہ وہ اپنے حالات کو تبدیل کر دے گا تو تبدیل نہیں ہونے گا۔ حکمت عملی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر ہم اپنے حالات کو تبدیل کریں گے تو یہ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں تو آج تو ہم اپنی زندگی جیسے تیسے گزار لیں گے، لیکن آنے والے نسلوں کے جو حالات ہوں گے اس کے ذمہ دار نہ ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری کمی اور کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم